नादरीन, गुज़िश्ता हफ्ते सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नामनगार ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर का दौरा किया था, जहां हमने ज़लज़ले के ताल्लुक़ से मुफ्ती मोहम्मद हमदा साहब से तफसीली इंटरव्यू लिया, जो पेशा खिदमत है। पहले आपको बतला दें कि मुफ्ती मोहम्मद हमदा साहब की इल्मी सलाहियत क्या है, वो क्या करते हैं, वो कौन है। मुफ्ती मोहम्मद हमदा साहब की पैदाइश 1971 में हुई है और उनकी शुरू की तालीम अपने वालिद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ की सरपरस्ती में हुई है। उसके बाद भिटनी के मदरसा में कुरान करीम हिफ्ज़ किया और फिर फ़ारसी की तालीम जामा मस्जिद फ़िरोज़ाबाद में हासिल की। बाद मदरसा रियादुल उलूम गोरेनी जौनपुर में दाखिला लिया, जहाँ से अपना आलमियत और इफ्ता तक की तालीम हासिल की। आपके असातिज़ा में मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ जौनपुरी, मुफ्ती मोहम्मद इरशाद, मौलाना एजाज़ आज़मी, मौलाना सादत अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल्ला मज़ाहिरी, मुफ्ती उस्मान क़ासमी, हाफ़िज़ खलील अहमद गोंडी वगैरह शामिल हैं। बैत इरशाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आपने मौलाना अबरारुल हक़ हरदोई के दस्त हक़ परस्त पर बैत की। उनकी वफ़ात के बाद तबीबुल उम्मा हज़रत हकीम कलीमुल्लाह से इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया। यहीं से आपको खरक़ाए खिलाफत भी हासिल हुआ। इसी दौरान आप हज़रत मौला मसीहुल्लाह खान जलालाबादी की खिदमत में 1 महीना भी रहे हैं, जहाँ आपने तरबियत हासिल की। तदरीस खिदमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मादर इल्म गोरनी जौनपुर में ही 5 साल तक तदरीस फ़राइज़ अंजाम दिए। खिदमत आपकी देखी जाए तो शेख अव्वल की ईमा पर अपने वतन कैंपरगंज में मदरसतुल अबरार के नाम से दीनी इदारा कायम किया, जहाँ कुरान करीम हिफ्ज़ नाज़र से लेकर मौलवियत के 5वें साल तक की तालीम दी जाती है। दूसरा इदारा मदरसा कलीमिया के नाम से कायम किया, जिसमें हिदायत नहव यानी मौलवियत के साल दोम तक की म्यारी तालीम का इंतज़ाम है। उधर ख़ातिन के लिए आपने मदरसा निस्वा कायम किया, उसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। आम लोगों के दीनी मसाइल के के लिए दारुल इफ्ता वल इरशाद कायम किया। माशाल्लाह यहाँ रुजू आम है। इसके साथ साथ आप गोरखपुर में गुज़िश्ता 16 बरस से कुरान करीम की तफसीर करते हैं और जहाँ रुजू आम है और जहाँ खल्क़ कसीर उसमें शरीक होती है। आपको बता दें कि मुफ्ती मौसूफ़ की जो तसनीफ़ खिदमत हैं वो माशाल्लाह काफ़ी हैं और इस मैदान में आपने खातिर खा काम किया है। चुनांचे मजालिस जोज़िया का तर्जमा सैदुल खातिर का तर्जमा किया है और उधर मकारिम अखलाक, सब्र की हकीकत, हिदायतुल अज़किया, खैरुत तक़रीर फ़ी इस्बात हज़्फ़ तकबीर, अल हक़्क़ुस सुरहा, तज़किरुल हलीम, मलफ़ूज़ात फ़क़ीहुन नफ्स, ऐसी किताबें आपने लिखी हैं। इसके साथ साथ मुफ्ती मोहम्मद हमदा साहब ने एक अस्पताल कायम किया अपने कस्बा कैंपरगंज में ही और उसके वो डायरेक्टर हैं। इस मुख्तसर से तारुफ़ के बाद हम आपको उनका इंटरव्यू सुना देते हैं, वो आप जो है मुलाज़ा करें। कोई बात आपको कहीं कोई नज़र आए, कोई खामी, कोई बात, तो आप कमेंट में तहज़ीब के दायरे में उसको बतला दें। नाज़रीन, इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामानगार मशरक़ी उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर के गांव कैंपरगंज में है और मेरे बाएं तरफ, जैसे कि मैंने अभी तारुफ़ कराया, हज़रत मुफ्ती हमदा साहब तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब से इस नामानगार को कुछ ज़लज़ले के बारे में पूछना है, जो इस्लाम का नज़रिया है। दरअसल बात यह है कि साइंसी नज़रिया इसलिए हम नहीं मालूम कर रहे हैं कि साइंस इंसान का जो ईजाद करता है वो इल्म नाक़िस है, जो हमेशा बदलता रहता है। इस्लामी नज़रिया इल्म वही पर मबनी है जो अटल है, अटल रहेगा और उसमें कोई तब्दीली कभी नहीं होती है। मौलाना साहब, हमारा सवाल पहला ये है कि कलाम पाक में और इस्लामी तारीख़ में चंद अल्फाज आए हैं, उसमें रजफ़ा है, खस्फ़ है, ज़लज़ला है, क्या ये तीनों अल्फाज बराबर हैं? नहीं, तीनों में फ़र्क है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने सवाल किया है कि इस वक्त ये ज़लज़ले और रज्फ़ और खस्फ़, इन तीनों के बारे में आपने सवाल किया कि ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये तीनों चीज़ें एक नहीं हैं। खस्फ़ जो है वो ज़मीन में जो धंसने के वाक़यात होते हैं, कहीं कहीं पूरी ज़मीन एक तरफ से धंस जाती है और आंधियाँ आती हैं, ज़मीन हिल जाती है। तो ये तीनों अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब जो बातें फरमाई हैं उनमें सुर्ख़ आंधियाँ भी हैं, मस्ख़ भी है, शक्लें बदल जाएंगी। इंसान रात में सोएगा इंसान की शक्ल में और सुबह उठेगा बंदर की शक्ल में। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाली हैं। ज़लज़ले के असबाब में तो हम सवाल
زلزلہ اور رجفہ، یہ تینوں الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ ان کے معنی ہیں۔ الگ الگ اس سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ مولانا صاحب ابھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، آپ کو بتلا دیں کہ زلزلوں کی تاریخ کافی پرانی ہے، اور یہ سن 20 ہجری میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، یہ دور فاروق کا دور کہلاتا ہے۔ پھر 59 ہجری میں ایک زلزلہ آیا جس میں کئی شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ پھر 2023 میں ایک جو بڑا زلزلہ آیا جب شہر غرناطہ کا جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ ماضی قریب گرے تو 2004 میں انڈونیشیا میں بڑا زلزلہ آیا جہاں لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 2003 میں ایران کے شہر بام میں جو ہے وہ زلزلہ آیا جہاں 30,000 لوگ مارے گئے۔ ہمارے ہندوستان کی بات کریں تو شہر گجرات میں زلزلہ آیا، یہ 2006 میں آیا ہے، اور شہر گجرات کا زلزلہ یہ جس میں 20,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس طرح زلزلوں کی ایک تاریخ ہے، زلزلے آتے رہے ہیں۔ مولانا ہمارا آگے سوال اس میں یہ ہے کہ زلزلے آتے کیوں ہیں، کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں؟ جی، زلزلے کے اسباب جو اہل سائنس ڈھونڈتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں کہ پلیٹیں ہوتی ہیں، کھسک جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ اپنی تحقیقات مسلسل کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ لیکن زلزلے کے اسباب جو اس کائنات کو بنانے والے نے، اس زمین کو بنانے والے نے اور اس کے رسول اور پیغمبر نے جو بات بتائی ہے وہ بتایا ہے کہ انسانوں کے گناہ، کھلم کھلا بے حیائیاں، فحاشی، اس کا عام ہونا، یہ زلزلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور کبھی اللہ والوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ قدرتی آفات جتنی ہیں ان سب کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس فساد اور بگاڑ ان میں تمام قدرتی آفات شامل ہیں، زلزلہ بھی اس میں ہے، خسف و مسق بھی ہے، اور سرخ آندھیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے لوگوں کے، بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جو ابھی بتلایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو ایک مرتبہ زلزلہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، اور آپ نے اس پر زمین پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ٹھہر جا۔ پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم لوگ اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ جی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زلزلے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی آتے ہیں کہ لوگ رجوع کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے سوال کیا کہ ام المومنین ہمیں زلزلے کے متعلق بتائیے کہ وہ کیوں آتا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگے اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دیں۔ بس اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک طویل حدیث ہے، جامع ترمذی کی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر سمجھا جانے لگے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جانے لگے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے، دوست کو قریب کرے اور ماں باپ کو دور کرے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں کی برائیاں کرنے لگے، ان پر لعنت بھیجنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے
اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ ایسے ہی وہ جو آپ نے بتلایا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کا زلزلہ، انتہائی خطرناک، شہر کے شہر برباد ہونے لگے، تو اس وقت انہوں نے ہدایت نامہ بھیجا، تمام گورنروں کے پاس لکھ کر کے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت سب لوگ توبہ کرو اور صدقہ کرو، اپنے اپنے گھروں سے اپنی اس سے نکل جاؤ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہو، اور نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور صدقہ کرو، اور وہ دعا مانگو جو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے بہت گناہ کر لیے، بہت نافرمانی کر لی، بہت اللہ سے بھاگ لیے، اللہ اور رسول سے بھاگ لیے، بہت زیادہ دوسروں کے دروازے پر حاضری دے ڈالی، تو بہت زیادہ اپنے اوپر ظلم کر لیا، گناہ میں، فسق و فجور میں، کھلم کھلا بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے، یعنی ہماری ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو اس لیے اے ہمارے رب ان مصیبتوں کو ہم سے ہٹا لیجئے۔ تو اس وقت خاص طور پر یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے ہمارے رب، اپنے قہر سے اور عذاب سے ہم لوگوں کو بچا لیجئے، اس لیے کہ ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے اگر ان لوگوں کی وجہ سے جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، اور ہم سے بھی بہت سے گناہ ہو رہے ہیں، کوئی چھپ کر کے کر رہا ہے، کوئی کھل کر کے کر رہا ہے، گناہ کی کثرت ہو چکی ہے، تو اگر ان گناہوں کی وجہ سے آپ پکڑ لیں گے ہمیں تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا مانگی جائے، صدقے کا اہتمام کیا جائے، اور کثرت سے اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کی تدبیریں کی جائے، انشاءاللہ یہ زلزلے موقوف ہو جائیں گے، ورنہ پھر تو تباہی شروع ہو چکی ہے، قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں جیسے کہ حضرت نے فرمایا زلزلے، اصل میں جو زلزلے ہوتے ہیں قدرت انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے اور وارننگ دیا کرتی ہے، یہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے۔ مولانا صاحب نے زلزلے کے اسباب بتائے ہیں اور ان کا علاج بھی دعا کے ساتھ بتایا ہے۔ مولانا ایک سوال اس میں ہے کہ بہت سے شہروں میں اور بہت سی جگہوں پر ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، دھوکہ، دروغگوئی، جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، کیا یہ چیزیں زلزلے کے سبب ہیں؟ جی بالکل یہ سبب ہیں۔ اس میں بھی صحابہ سے روایت موجود ہے کہ اس میں ناپ تول میں کمی بھی اس کا ایک سبب ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، تو زلزلے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے۔ ناظرین، بات پوری ہو گئی ہے، اور اس بارے میں آپ کو کوئی معلومات ہو، کوئی بات تاریخی اعتبار سے آپ کو غلط لگ جائے، کہیں آپ ہو تو اس میں ایک تہذیب کے دائرے میں آپ اس میں کمنٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔